الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً ان سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود نے جھٹلایا. وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے. واصحاب مدین، اور مدین والوں نے. وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. فاملیت للکافرین، تو پس میں نے مہلت دے دی کافروں کو. ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، تو میرا عذاب کیسا تھا. اس آیت کے شروع کے اندر ایک جملہ محذوف ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِكَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ. اگر یہ لوگ آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ أَخَذْتُهُمْ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں گے تو میں ان کو پکڑوں گا، میں ان کو سزا دوں گا. یہ نہ سمجھنا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، ایمان لائیں گے تو اقتدار ملے گا زمین میں، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی پکڑ ہو جانی ہے. اور پریشان نہ ہو، یہاں پر نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کے غم کو دور کیا جا رہا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ سے پہلے جو اقوام گزری ہیں، جو نبی گزرے ہیں، ان کی بھی تکذیب کی گئی، ان کو بھی ان کی قوم والوں نے جھٹلایا. قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. 950 سال تک آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن چند لوگ ہی مسلمان ہوئے. زیادہ لوگوں نے کیا ہے، قوم والوں نے آپ کی تکذیب کر دی، آپ کو جھٹلا دیا، نہیں مانتے تھے آپ کو. اب نوح علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو ان کی قوم کی عمریں کیا تھیں، بڑی تھیں، لمبی عمر والے تھے. یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہوں، اگرچہ ان کی لمبی عمریں ہو جائیں، طاقت کے اندر، قوت کے اندر وہ زیادہ ہوں، جو بھی ہوں، جب ہم پکڑ کریں گے تو بچنے والے نہیں. اس کے لیے مثال نوح علیہ السلام کی قوم کی موجود ہے. وعاد، اور قوم عاد نے بھی جھٹلایا. اب قوم عاد کیا تھی، جس کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اتنے وہ لمبے تھے قد کے اندر کہ ان کی مثل ہم نے پھر اس کے بعد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں پھر اس کے بعد ہم نے پیدا ہی نہیں کی، یعنی ایسی تخلیق ہم نے اس کے بعد نہیں کی. اور پھر قوم سمود، انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بلند و بالا عمارتیں اپنی بنا لی تھی، اپنے آپ کو وہ محفوظ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو جبر اور تکبر کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم جو خبث اور نجاست کی گندگیوں کے اندر وہ پڑے ہوئے تھے. واصحاب مدین، اور مدین والوں کو جنہوں نے ناجائز طریقوں سے، حرام طریقوں سے مال کما کما کر انہوں نے بہت سارا اکٹھا کیا ہوا تھا. یہ ساری قومیں آئی ہیں اور انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا ہے، اور ہم نے ان سب کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. ہم نے اپنے نبیوں کی مدد کی ہے. تو اے نبی، آپ بھی پریشان نہ ہوں، اگر یہ آپ کی تکذیب کریں گے تو میں ان کو پکڑ لوں گا، ان کو سزا دوں گا، جس طرح کے پچھلی اقواموں کو میں نے سزا دی ہے. اب آگے اللہ رب العالمین نے بات کا انداز تبدیل کر دیا. وَكُذِّبَ مُوسیٰ، اب پیچھے کیا تھا، اس سے پہلے جھٹلایا، اس سے پہلے قوم نوح نے، اس نے، لیکن اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے انداز بدل دیا. یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تکذیب کرنے والے تھے وہ بنی اسرائیلی نہیں تھے، بلکہ قبطی تھے، یعنی فرعون اور اس کا جو لشکر تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی وہ آپ کو نبی تو مانتی تھی، لیکن ساتھ میں ایذائیں بھی دیتی تھی، تکلیف بھی دیتی تھی، مطالبات بھی عجیب عجیب قسم کے کیا کرتی تھی. یعنی اس طرح تو انہوں نے کھل کر تکذیب نہیں کی،
لیکن کیا ہے ناشکری کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر انداز بدل دیا، کیونکہ تکذیب کرنے والے بنی اسرائیل نہیں تھے بلکہ کون تھے؟ وہ قبطی تھے، بنی اسرائیل میں سے چند ہی لوگ تھے جنہوں نے تکذیب کی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزات دیے، 9 آیات، 9 واضح نشانیاں معجزات اللہ رب العالمین نے دیے۔ اب اللہ کہتے ہیں اتنی بڑے واضح دلائل کے باوجود اس قوم کو سمجھ میں نہ آئی تو پھر کیا ہے، میں نے پکڑ لیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں کافروں کو مہلت دیتا ہوں، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں ان کی پکڑ بھی کر لیتا ہوں۔ تو آپ پریشان نہ ہو، اگر ان کو تھوڑی مہلت مل رہی ہے تو میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے ان کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور جب میں پکڑوں گا تو میرا پکڑنا، میری سزا وہ کتنی سخت ہوگی، اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کہتے ہیں میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ بھی چالیں چلتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں لیکن میں بہتر تدبیر کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین انسان کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے تاکہ انسان پلٹ آئے، لیکن جب اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، جب اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کرتے ہیں، وگرنہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین انسان کے لیے مواقع میسر کرتے رہتے ہیں، اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اور جتنی بھی اقوام آئی ہیں آپ دیکھیں گے یہ نہیں ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے تکذیب کی فوراً اللہ نے ان کی پکڑ کی، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، نبی وقت کا سمجھاتا رہا ہے، لیکن جب نہیں وقت آ گیا پھر اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کر لی۔ تو یہاں پر بھی نبی علیہ السلام کو گویا کہ تسلی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے جس طرح پچھلی اقوام کو پکڑ لیا تھا ان کو سزا دی ہے، تو ہم یہ کفار مکہ یہ کیا ہیں، ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، ان کی عمر بھی ان کے مطابق نہیں ہے، ان کے قد و قامت بھی ان کے مطابق نہیں، ان کی عمارتیں بھی ان کی طرح مضبوط نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ تو بڑی طاقتوں والے، سب کچھ موجود تھا ان کے پاس، اقتدار بھی تھا، ان کے پاس تو نہ اقتدار ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو ہمارے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتے، لیکن جب میں ان کو سزا دینے پر آؤں گا تو میں ان کی پکڑ کر لوں گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو گویا کہ تسلی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔